دودھ پاک۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تھا تو نماز کی طرف فوراً متوجہ ہو جاتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تھا تو نماز کی طرف فوراً متوجہ ہو جاتے تھے۔ فائدہ میں لکھتے ہیں کہ نماز اللہ کی بڑی رحمت ہے، اس لیے ہر پریشانی کے وقت میں ادھر متوجہ ہو جانا گویا اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو جانا ہے، اور جب رحمت الہی مساعد و مددگار ہو تو پھر کیا مجال ہے کسی پریشانی کی کہ باقی رہے۔ بہت سی روایتوں میں مختلف طور سے یہ مضمون وارد ہوا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو ہر قدم پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع فرمانے والے ہیں، ان کے حالات میں بھی یہ چیز نقل کی گئی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آندھی چلتی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد میں تشریف لے جاتے تھے، اور جب تک آندھی بند نہ ہو جاتی تو مسجد سے نہ نکلتے۔ اسی طرح جب سورج یا چاند گرہن ہو جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں پہلے انبیاء علیہ السلام کا بھی یہی معمول تھا کہ ہر پریشانی کے وقت نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سفر میں تھے، راستہ میں اطلاع ملی کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اونٹ سے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور پھر فرمایا کہ ہم نے وہ کیا جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، اور قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ ایک اور قصہ میں اسی قسم کا نقل کیا گیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے تھے کہ راستہ میں ان کے بھائی قثم کے انتقال کی خبر ملی۔ راستہ سے ایک طرف کو ہو کر اونٹ سے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی اور اتحیات میں بہت دیر تک دعائیں پڑھتے رہے۔ اس کے بعد اٹھے اور اونٹ پر سوار ہوئے اور قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ ہے، اور مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، اور بے شک وہ نماز دشوار ضرور ہے مگر جن کے دلوں میں خشوع ہے ان پر کچھ بھی دشوار نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کسی جماعت اور قوم میں کوئی شخص کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور وہ جماعت و قوم باوجود قدرت کے اس شخص کو اس گناہ سے نہیں روکتی تو ان پر مرنے سے پہلے دنیا ہی میں اللہ کا عذاب مسلط ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کسی جماعت اور قوم میں کوئی شخص کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور وہ جماعت اور قوم باوجود قدرت کے اس شخص کو اس گناہ سے نہیں روکتی تو ان پر مرنے سے پہلے دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ کا عذاب مسلط ہو جاتا ہے۔ میرے مخلص بزرگوں اور ترقی اسلام و مسلمین کے خواہش مند دوستوں، یہ ہیں مسلمانوں کی تباہی کے اسباب اور روز افزوں بربادی کی وجوہ۔ ہر شخص اجنبیوں کو نہیں، برابر والوں کو نہیں، اپنے گھر کے لوگوں کو اور اپنے چھوٹوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے ماتحتوں کو ایک لمحہ اس نظر سے دیکھ لے کہ کتنے کھلے ہوئے معاصی میں وہ لوگ مبتلا ہیں، اور آپ حضرات اپنی ذاتی وجہات اور اثر سے ان کو روکتے ہیں یا نہیں۔ روکنے کو تو چھوڑیے، روکنے کا ارادہ بھی کر لیتے ہیں یا نہیں، یا آپ کے دل میں کسی وقت اس کا خطرہ بھی گزر جاتا ہے کہ لاڈلا بیٹا کیا کر رہا ہے۔ اگر وہ حکومت کا کوئی جرم کرتا ہے اور جرم بھی نہیں، کسی سیاسی مجلس میں شرکت ہی کر لیتا ہے
تو آپ کو فکر ہوتی ہے کہ کہیں ہم ملوث نہ ہو جائیں، اس کو تنبیہ کی جاتی ہے اور اپنی صفائی و تبرہ کی تدبیریں اختیار کی جاتی ہیں، مگر کہیں احکم الحاکمین کے مجرم کے ساتھ بھی وہی برتاؤ کیا جاتا ہے جو معمولی حاکم عارضی کے مجرم کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ آپ خوب جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا ہو۔ بس میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت نے جو ہے دنیا اور آخرت کی پوری کامیابی جو ہے نا پورے کے پورے دین میں رکھی ہے۔ پورے کا پورا دین کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے حکموں کو نبی علیہ السلام کے مبارک طریقوں کے مطابق پورا کرنا۔ اللہ رب العزت کے حکم، نبی علیہ السلام کے مبارک طریقے پوری امت کی زندگیوں میں، بلکہ قیامت تک آنے والے آخری انسان کی زندگیوں میں آ جائے، اس لیے سخت محنت کی ضرورت ہے۔ اور جس مسلمان نے، امتی نے یہ کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب اس کلمہ پڑھنے والے کی یہ ذمہ داری ہے کہ قیامت تک آنے والے آخری انسان تک اس جو ہے پیغام کو، اس حکم کو پہنچائے۔ سب بھائی ارادہ کرتے ہیں جی انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت عمل کی اللہ پاک قبول فرمائے جی۔ اچھا، یہ مسورات کی جماعت میں مول صاحب نے اعلان بھی کر دیا الحمدللہ کہ بھائی ریاض صاحب کے گھر جو نا ٹھہری ہوئی ہے، اور ابھی 2 سے 4 بجے تک، 2 بجے بھی تعلیم شروع ہو جائے گی، پھر 3 بجے بیان ہوگا پونا 1 گھنٹے کا، تو اس کے بعد پھر تشکیل ہو جاتی ہے، 4 بجے تک نشست ختم ہو جاتی ہے۔ تو مردوں کے لیے تو دین کو سیکھنے کے بے شمار مواقع ہیں، جیسے مول صاحب نے جمعہ کے اندر بیان کیا، سن لیا، ابھی تعلیم ہو گئی، آپ لوگ بیٹھ گئے جو، تو عورتیں تو جمعے کے لیے بھی نہیں آتی، اور اس طرح ان کے ساتھ بات بھی کوئی نامحرم نہیں کر سکتا، جو گھروں کے اندر جو نہ رہتی ہیں، اور فرمایا مردوں سے زیادہ عورتیں ہیں اور عورتوں سے بھی زیادہ بچے ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف فرد نہیں بنا کے گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک معاشرہ بنا کے گئے۔ پہلے دن سے جو نا تینوں طبقوں کے اندر جو نا یکساں جو نا محنت جو نا شروع ہوئی۔ پہلے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے دعوت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو نا دی۔ سب سے پہلے جو نا اسلام کے اندر جو داخل ہوئی ہیں وہ ایک عورت، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو، اور مردوں کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نا سب سے پہلے جو نا، بچوں کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نا سب سے پہلے جو نا ایمان لیتے، اور انہی تینوں طبقوں کے اندر جو نا محنت جو نا ہوئی، اور ان تینوں طبقوں کے اندر جو نا دین آیا، تو اس سے جو نا پورے کا پورا معاشرہ جو نا وہ دین والا جو نا بن گیا۔ فرمایا مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا کہ اگر مرد شیخ عبد القادر جیلانی بھی بن جائے اور عورت اس کی دیندار نہیں ہے تو دین گھر کے اندر داخل نہیں ہوگا، گھر سے باہر دین رہے گا۔ اور فرمایا اگر مرد دیندار ہے، شیخ عبد القادر جیلانی ہے، اور بیوی اس کی رابعہ بصری بن گئی ہے، تو اب بھی گھر کے اندر دین نہیں آئے گا اگر بچے دیندار ہیں۔ آپ حضرات جو نا اس بات کو سنتے ہی ہیں، دیندار لوگ ہونے کے باوجود، سمجھدار ہونے کے باوجود، اہل علم ہونے کے باوجود، جب بچے دین کے اوپر نہیں لگے ہوتے تو کیا کہتے ہیں، کیا کہیں جی بچے نہیں مانتے جی۔ اب بچوں کی وجہ سے جو نا یہ سارے کام کرنے پڑتے ہیں۔ تو جب گھر کے اندر مرد بھی دیندار ہوں گے، عورتیں بھی دیندار ہوں گی، بچے بھی دیندار ہوں گے، بوڑھے بھی دیندار ہوں گے، تو دین کے اوپر چلنا کیا ہوگا، آسان ہوگا جو نا، ٹھیک ہے نا۔ اس گھر کے اندر جو نا اللہ کی رحمتیں اور برکتیں جو نا آئیں گی۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جیسی نیک مائیں ہوں گی اور آگے آنے والی نسل بھی ساری کی ساری جو نا نیک ہوگی۔ حضرات صحابہ نیک تھے، حضرات صحابہ کی عورتیں جو نا نیک تھی، تو بچوں کو کیا جذبہ تھا، پنجوں کے اوپر کھڑے ہو گئے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے، اپنے آپ کو تڑپتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے کشتی کروا رہے ہیں، ایک کو اجازت ملے گی دوسرے کو اجازت ملے، کہتا ہے میری آپ اس کے ساتھ کشتی کروا لو، میں ایسے طاقتور ہوں، اور دوسرے کو کہہ رہے تجھے تو اجازت مل ہی گئی ہے، اگر تم مجھ سے گر جائے گا تو تیرا کیا جائے گا، مجھے بھی اجازت مل جائے گی، میں بھی اللہ کے راستے کے اندر اپنی جان کو قربان کرنے والا بن جائے۔ اور 96 سال کی عمر کے اندر حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بوڑھے ہیں، چارپائی کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، اور پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں، انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بوجھل اللہ کے راستے کے اندر جو نکلے۔ فرمایا یہ آئے تو مجھے گھر کے اندر بیٹھنے نہیں دی، اور راستے کے اندر ہی طبیعت خراب ہو گئی، تو کہا کہ دیکھو میرے بیٹو، بندہ مر جاتا ہے تو اس کو وہاں دفن کر دیا جاتا ہے، لیکن تم میری لاش کو دفن نہیں کرنا جہاں میں فوت ہو جاؤں، تم اپنے ساتھ آخری پڑاؤ تک مجھے لے کے جانا، اور جہاں تمہارا آخری پڑاؤ ہو وہاں مجھے جو نا دفن کرنا۔ کل قیامت والے دن میرا اللہ مجھے پوچھے گا کہ اے ابو ایوب تو نے کیا کیا، میں کہوں یا اللہ جوانی میں تیرے راستے میں نکلا، اور پھر بڑھاپے میں بھی تیرے راستے کے اندر نکلا، اور پھر میں فوت ہو گیا، میری لاش بھی تیرے راستے کے اندر نہ چلی، تو میرا اللہ کہے گا تو سچ کہتا ہے جو، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا وہاں جا کے جب یہ جذبہ تھا وہاں دفن کیا، اور وہاں ان کی قبر سے آسمان تک نور نکلا، وہاں جتنے کافر تھے انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہ کس نبی کی قبر ہے، فرمایا نبی کی قبر نہیں ہے، نبی کے غلام کی قبر ہے،
فرمایا غلام کی قبر کے اندر اتنا نور ہے تو آقا کی قبر کے اندر کتنا نور ہوگا. جن کے یہ غلام تھے ہم بھی ان کے اوپر جو نا ایمان لے گئے. وہ سارے کے سارے دیکھنے والے جو لوگ تھے وہ مسلمان ہو گئے. اب ان کا جذبہ کیا تھا کہ میری لاش بھی اللہ کے راستے کے اندر جو نہ چلے, تو اللہ نے ان کی لاش کو بھی انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنانا.